بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں محمد وسیم، مائکروسافٹ ورڈ 2016 کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹپس اینڈ ٹرکس میں ایم ایس ورڈ کی کچھ سیٹنگ کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سیٹنگ ہے وہ ہے شو اینڈ ہائڈ سٹارٹ سکرین، کہ جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس سٹارٹ سکرین شو ہوتی ہے، جہاں پہ آپ نے پیج سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ بلینک پیج لینا چاہتے ہیں یا یہاں سے کوئی اور ٹیمپلیٹ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سٹارٹ سکرین آپ کے پاس شو نہ ہو اور آٹومیٹک آپ کے ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جانا ہے فائل بٹن پہ اور آپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ آپشن پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ورڈ آپشن کا ایک باکس اوپن ہو جائے گا۔ تو آپ نے جنرل آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آنا ہے سٹارٹ اپ آپشن پہ۔ سٹارٹ اپ آپشن پہ آپ یہاں پہ نیچے دیکھ رہے ہیں شو دا سٹارٹ سکرین وین دس ایپلیکیشن سٹارٹس۔ یہ ہمارے پاس چیک مارک لگا ہوا ہے، جب ہم ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو ہماری سٹارٹ سکرین ہمیں شو ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے ہائڈ کرنا چاہتے ہیں، شو نہیں کروانا چاہتے، تو ہم اسے ان چیک کر دیں گے اور جیسے ہم اوکے پہ کلک کریں گے، اب ہم دوبارہ ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہم دوبارہ ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سٹارٹ سکرین شو نہیں ہوتی ہے، ہمارا ایک نیو ڈاکومنٹ خود بخود بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ سٹارٹ سکرین کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر دوبارہ سے اسے انیبل کرنا چاہیں تو دوبارہ سے آپ فائل بٹن پہ جائیں، آپشن پہ کلک کریں۔ آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جنرل آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ شو دا سٹارٹ سکرین کو چیک کر دینا، چیک مارک کر دینا ہے، اور جیسے اوکے پہ آپ کلک کریں گے تو دوبارہ آپ ایم ایس ورڈ کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس سٹارٹ سکرین یہ شو ہو جائے گی۔ تو یہ تھا کہ آپ کس طرح سے سٹارٹ سکرین کو ہائڈ یا شو کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سیٹنگ ہے وہ ہے سکرین ٹپس کے بارے میں، کہ آپ جو ہمارے پاس سکرین پہ ٹپس شو ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے ہائڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس پہلے سے ہائڈ ہیں ان کو کیسے آپ شو کر سکتے ہیں۔ سکرین ٹپس کیا ہیں کہ جب ہم ریبن پر موجود کسی کمانڈز پر کرسر کو لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ٹپس شو ہوتی ہیں، یہ ٹپس اگر آپ کے پاس شو نہیں ہوتی یا آپ کے پاس شو ہوتی ہیں، ان کو آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ نے جانا ہے فائل بٹن پہ اور آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ورڈ آپشن کا باکس اوپن ہو جائے گا۔ تو آپ نے جنرل آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سکرین ٹپس سٹائل پہ آپ نے، اگر آپ کے پاس پہلے سے شو ہو رہی ہیں تو ان کو ہائڈ کرنے کے لیے آپ نے ڈونٹ شو سکرین ٹپس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اور اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں، آپ جب کمانڈز پہ آپ کرسر کو لے جائیں گے تو آپ کی سکرین ٹپس شو نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہمارے ٹپس ہائڈ ہو گئی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ ٹپس کو شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ فائل بٹن پہ جائیں، آپشن پہ کلک کریں اور یہاں جنرل آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں ٹاپ ڈاؤن پہ کلک کرنا ہے اور شو فیچر ڈسکرپشن ان سکرین ٹپس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اور جیسے آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کرسر کو جس کمانڈ پہ بھی لائیں گے وہاں اس کی ٹپس شو ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا کہ آپ سکرین ٹپس کو کس طرح شو ہائڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اگلی سیٹنگ ہمارے پاس ہے چینج آفس تھیم، کہ آپ آفس کی تھیم کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار میں بلیو کلر آ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ڈارک، یہ ہمارے پاس کلر ہیں، اس کو ہم اگر چینج کرنا چاہتے ہیں، تھیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم فائل بٹن میں جائیں گے، آپشن پہ کلک کرتے ہیں۔ آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ورڈ آپشن کا باکس اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے جنرل آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ہے پرسنلائز یور کاپی آف مائکروسافٹ آفس، یہاں پہ نیچے ہے آفس تھیم۔ یہاں سے ہمارے پاس تین قسم کی تھیمز ہیں بڑی۔
یہ ہمارے پاس پہلے سے ایکٹیویٹ ہے، کلرفل تھیم ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہیں. تو اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ڈارک گرے ہے اور وائٹ ہے. اگر ہم ڈارک گرے کو لگانا چاہتے ہیں تو ڈارک گرے پہ کلک کریں گے، اور جیسے ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایم ایس ورلڈ کی تھیم چینج ہو چکی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار پہلے بلو کلر آ رہا تھا، اب یہ ڈارک گرے ہو گیا ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ وائٹ کلر لگانا چاہتے ہیں تو فائل بٹن پہ جائیں، آپشن پہ کلک کریں، اور جنرل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ وائٹ پہ کلک کر کے، اور جیسے آپ اوکے کلک کریں گے تو یہ آپ کی تھیم وائٹ ہو جائے گی. تو اس طرح سے اگر آپ دوبارہ سے اپنے ڈاکومنٹ کو کلرفل بنانا چاہتے ہیں تو فائل بٹن پہ جائیں، آپشن پہ کلک کریں، اور جنرل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے کلرفل سلیکٹ کر کے اوکے پہ کلک کر دیں. تو یہ آپ کے ورڈ دوبارہ سے کلرفل شیپ میں چینج ہو جائے گا. تو یہ تھی ہماری سیٹنگ آفس تھیم کے بارے میں. تو اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس سیٹنگ ہے وہ ہے سیو اینڈ ریموو ٹیکسٹ ان کسٹم ڈکشنریز. کسٹم ڈکشنریز کیا ہوتی ہیں کہ آپ جب کوئی ورڈ لکھتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے یہ کمپیوٹر ایک مسٹیک کر کے اس کو غلط لکھ لیا، تو یہ ہمارے پاس ایرر شو کروا رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایرر شو نہ کروائے، اس ٹیکسٹ کو ہم ڈکشنری میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈکشنری میں ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ٹیکسٹ بار رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈ ٹو ڈکشنری پہ کلک کر دینا ہے. جیسے آپ ایڈ ٹو ڈکشنری پہ کلک کریں گے تو یہ ٹیکسٹ ہماری ایم ایس ورڈ کی ڈکشنری میں ایڈ ہو جائے گا. اب تو یہ ہمارا ٹیکسٹ ڈکشنری میں ایڈ ہو گیا. اب ہم اسے ریموو کیسے کر سکتے ہیں، اسے ڈکشنری سے ریموو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، فائل بٹن پہ جانا ہے اور آپشن پہ کلک کرنا ہے. آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے پروفنگ پہ. پروفنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ ہمارے پاس وین کریکٹنگ اسپیلنگ ان مائکروسافٹ آفس پروگرامس پہ، یہاں پہ آپ نے کسٹم ڈکشنریز پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کسٹم ڈکشنریز کا ایک باکس اوپن ہو جائے گا. تو آپ نے یہاں پہ ایڈٹ ورڈ لسٹ پہ کلک کر دینا ہے. تو جو ورڈ ہمارے پاس ڈکشنری میں ایڈ ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. تو جیسے یہ ہمارے پاس وسیم پہلے سے ہی ایڈ تھا، تو یہ ہم نے ایڈ کی، اس کو ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کریں گے اور ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں گے. تو یہ ہمارا ڈکشنری سے ریموو ہو جائے گا. اسی طرح اس کو ہم بھی ڈیلیٹ کر دیتے تو یہ ہمارا ختم ہو گیا. آپ اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں دوبارہ سے یہ ایرر شو ہو گیا ہے. تو اس طرح سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو ڈکشنری میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ریموو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی جو سیٹنگ ہمارے پاس ہے شو اینڈ ہائڈ اسپیلنگ اینڈ گرامر ایررز، کہ اگر آپ کے پاس جو بھی آپ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں ان کے اسپیلنگ چیک نہیں ہو رہے، یا گرامر کی مسٹیک چیک نہیں ہو رہی، یا وہ اسپیلنگ کی مسٹیک چیک ہو رہی ہیں، آپ ان کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے میں یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے یہ وسیم ٹائپ کیا، یہ ورڈ کی ڈکشنری میں ایڈ نہیں ہے. جیسے کہ ہم یہاں پہ کمپیوٹر کے رانگ سپیلنگ لکھتے ہیں، تو جیسے ہم سپیس دیتے ہیں تو یہ اس نے سپیلنگ کی ایرر چیک کر لی ہے کہ یہ آپ کا سپیلنگ رانگ ہے. تو اس کو اگر آپ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا ایرر شو نہ ہو، یا پہلے سے ہائڈ ہے اس کو شو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فائل بٹن پہ جانا ہے. فائل بٹن پہ جانے کے بعد آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پروفنگ پہ کلک کرنا ہے. پروفنگ پہ کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے آپ نے آنا سکرول کر کے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائڈ اسپیلنگ ایررز ان دس ڈاکومنٹ. یہاں پہ آپ اس کو چیک مارک کر دیں گے. اگر آپ کے پاس پہلے سے شو ہو رہا ہوگا تو آپ یہاں سے چیک مارک کر دیں گے. اگر پہلے سے ہائڈ ہے تو یہاں سے چیک مارک کو ختم کر دیں گے تو آپ کا شو ہو جائے گا. چیک مارک کرنے کے بعد جیسے اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ایررز ہماری تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں.
تو ان کو دوبارہ سے ایرر کو دوبارہ سے انیبل کرنے کے لیے آپ پھر سے فائل بٹن میں جائیں، آپشن پہ کلک کریں، پروفنگ پہ کلک کرنے کے بعد اسکرول کر کے نیچے اور یہاں سے اس کو ان چیک کر دیں اور اوکے پہ کلک کریں، تو یہ دوبارہ سے آپ کی جو بھی ایررز تھی اس کو یہ فائنڈ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میں یہاں پہ ڈبل سپیس دے کے کچھ ٹائپ کر دیتا ہوں، جیسے کہ یہ ہم نے ٹائپ کر لیا۔ اب ہم جیسے بھی انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ ڈبل سپیس دی تھی، تو یہ ہماری گرامر کی ایرر ہے، تو اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ آپ نے کہاں پہ گرامر کی مسٹیک کی ہے اور کہاں پہ آپ نے اسپیلنگ کی مسٹیک کی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ گرامر کی ایررز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فائل بٹن میں جائیں، آپشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ پروفنگ پہ کلک کرنے کے بعد اسکرول کر کے نیچے آئیں اور یہاں پہ ہائڈ گرامر ایررز پہ کلک کریں اور اوکے پہ کلک کر دیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی گرامر کی ایرر تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اگر دوبارہ آن کرنا چاہیں تو فائل بٹن میں جائیں، آپشن پہ کلک کریں اور پروفنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ان چیک کر دیں۔ ان چیک کرنے کے بعد اوکے پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ دوبارہ سے آپ کی جو بھی گرامر کی یا اسپیلنگ کی ایررز ہوں گی یہ ان کو فائنڈ کر لے گا۔ تو یہ تھا کہ آپ اسپیلنگ اینڈ گرامر کی ایررز کو کیسے شو اینڈ ہائڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اگلی کمانڈ ہمارے پاس ہے کہ شو اینڈ ہائڈ شارٹ کٹ کیز ان اسکرین ٹپس، کہ جیسے آپ ریبن پہ موجود ہم کمانڈز پہ کرسر کو لے جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ بولڈ کا ہے، ہم جیسے بولڈ پہ کرسر کو لے گئے تو یہ ہمارے پاس بولڈ کے بعد کنٹرول+B شارٹ کٹ کی بتا رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ کی ہمیں نظر نہ آئے تو ان شارٹ کٹ کیز کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فائل بٹن پہ جانا ہے اور آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں ایڈوانس پہ کلک کرنا ہے اور ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرول کرتے ہوئے نیچے آنا ہے، نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے ڈسپلے ایک مینیو ہے اور اس میں یہ ہمارے پاس ہے شو شارٹ کٹ کیز ان اسکرین ٹپس، یہ ہمارے پاس چیک مارک کیا ہوا ہے، ہمیں اسکرین ٹپس پہ شارٹ کٹ کیز نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم ان کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں پہلے سے شو نہیں ہو رہی تھی تو ان کو شو کرنے کے لیے ہم اس کو چیک مارک کرتے ہیں۔ اگر ہم ہائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ان چیک کریں گے اور جیسے ہم اوکے پہ کلک کرتے ہیں ہم کرسر کو لے جاتے ہیں کمانڈ پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس شارٹ کٹ کیز شو نہیں ہو رہی۔ تو اگر آپ کے پاس یہ ایرر آ رہا ہو کہ شارٹ کٹ کیز نظر نہیں آتی تو اس کو آپ اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوبارہ سے اس کو انیبل کرنے کے لیے فائل بٹن میں جائیں، آپشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ ایڈوانس پہ کلک کریں اور اسکرول کر کے نیچے آئیں، تو یہاں ہمارے پاس ڈسپلے آپشن پہ یہاں پہ شو شارٹ کٹ کیز کو آپ دوبارہ سے چیک مارک کر دیں تو آپ کی شارٹ کٹ کیز اسکرین ٹپس میں دوبارہ شو ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح ہمارے پاس نیچے کچھ اور سیٹنگز ہیں، شو ہاریزونٹل سکرول بار کے، یہ جو اس طرح کے آپ کے پاس ہاریزونٹل جو آپ کے پاس سکرول بار نظر آتے ہیں ان کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ان چیک کریں گے تو آپ کا ہاریزونٹل سکرول بار ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے شو ورٹیکل سکرول بار، اگر آپ ورٹیکل سکرول بار کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو ان چیک کریں گے تو آپ کا ورٹیکل سکرول بار بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو اب ہم یہ کرسر کو لے جاتے ہیں یہاں پہ جس بھی کمانڈ پہ لے جائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی شارٹ کٹ کیز شو ہو رہی ہیں۔ تو یہ تھا کہ آپ شارٹ کٹ کیز کو کیسے انیبل کر سکتے ہیں اور ہائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے چینج میجرمنٹ، کہ یہاں پہ ہم جیسے لے آؤٹ پہ جاتے ہیں، لے آؤٹ پہ جانے کے بعد یہ ہمارے پاس جو پیج سائز جو شو ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہمارے پاس انچز میں شو ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان کو سینٹی میٹر میں کرنا چاہتے ہیں یا ملی میٹر میں میجرمنٹ اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے فائل بٹن پہ کلک کرنا ہے، آپشن پہ کلک کرنا ہے، آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈوانس پہ کلک کر دینا ہے۔ ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرول کر کے نیچے آنا ہے
نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ڈسپلے کی مینیو ہے، اور ڈسپلے کے مینیو میں یہ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں شو میجرمنٹس ان یونٹس آف، یہ ہمارے پاس انچیز میں پہلے سے شو ہو رہی ہیں. ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں سینٹی میٹرز ہے، ملی میٹرز ہے، پوائنٹس یا پکاس، جس میں آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پہ سینٹی میٹرز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پہلے ہمارے پاس انچز میں شو ہو رہی تھیں، اب ہمارے پاس یہ سینٹی میٹر میں پیج کی جو ہائٹ اور وڈتھ ہے، لیفٹ یا رائٹ جو بھی ہے، وہ یہاں پہ ہمارے پاس سینٹی میٹر میں اب شو ہو رہی ہیں. تو اسی طرح اب اگر آپ دوبارہ سے اس کو انچز میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو فائل بٹن پہ جائیں، آپشن پہ کلک کریں اور ایڈوانسڈ پہ کلک کرنے کے بعد اسکرول کر کے نیچے آئیں اور یہاں سے آپ دوبارہ سے انچز پہ کلک کر کے اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے جو بھی ہے وہ انچز میں شو ہو رہی ہیں، پیج کا سائز جو ہے انچز میں شو ہو رہا ہے. تو اس طرح سے آپ میجرمنٹس کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے فائل لوکیشن ہے کہ جب ہم کوئی کسی ڈاکومنٹ کو سیو کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس کون سی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں تو بروز پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں لائبریری میں ڈاکومنٹس بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس لوکیشن سلیکٹ کی ہوئی ہے ہم نے. تو اس لوکیشن کو ہم اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے پی سی میں جاتے ہیں. جس پی سی پہ کلک کرنے کے بعد ہم وہ ڈرائیو سلیکٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا فولڈر بنانا چاہتے ہیں. یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا. ہم یہاں پہ یہاں نیو فولڈر پہ کلک کر کے ہم ایک نیو فولڈر کریٹ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے. اب ہم نے یہاں پہ فولڈر کو نیم دے دیتے ہیں جس فولڈر سے ہم نے جو فائل ہم تو ہم نے یہاں پہ فولڈر کو اپنا نیم دینا ہے جو ہم اس میں جو جس کی فائل ہم سیو کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پہ ایم ایس ورڈ 2016 کا نیم دے دیتے ہیں اور انٹر پر کلک کریں گے تو یہ ہمارا فولڈر کریٹ ہو جائے گا. اب ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنے ورڈ میں. ورڈ میں جانے کے بعد ہم اس کی لوکیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو فائل بٹن پہ کلک کریں، آپشن پہ کلک کریں اور یہاں پہ سیو پہ کلک کر دیں. جیسے آپ سیو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس مینیو شو ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ ڈیفالٹ لوکل فائل لوکیشن پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس میں بائی ڈیفالٹ سیو ہو رہی تھی. اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ براؤز پہ کلک کریں. براؤز پہ کلک کرنے کے بعد آپ وہ لوکیشن سلیکٹ کریں جہاں پہ ہم نے اپنا فولڈر کریٹ کیا تھا. جیسے کہ میں نے یہاں پہ اپنا فولڈر کریٹ کیا تھا یہ ایم ایس ورڈ 2016. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈی ڈرائیو میں ایم ایس ورڈ 2016 کا فولڈر بائی ڈیفالٹ لوکیشن سلیکٹ ہو گئی ہے. اوکے پہ ہم کلک کرتے ہیں. اب ہم جیسے کنٹرول پلس ایس کرتے ہیں سیو کے لیے تو براؤز پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نیو والیوم ڈرائیو ڈی تھی ہمارے پاس، اس میں ایم ایس ورڈ 2016 میں یہ سیو ہو رہا ہے. تو اس طرح سے آپ بائی ڈیفالٹ فائل لوکیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جتنی بھی نیکسٹ ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے.